بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وکن السعین یا فتاح یا علیم۔ تو ہم ان مغالطات کے بارے میں پڑھ رہے تھے جن کا سبب فساد صورت ہوتی ہے، یعنی صورت کے اندر کبھی کبھار ایسا فساد اور ایسی خرابی واقع ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غلطی کے اندر مغالطے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ تو 7 مغالطوں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی ہم 8واں مغالطہ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے 8واں مغالطہ ہے کہ ذہنی اعتبارات اور عقلی محمولات کو خارجی امور بنا لینا، یعنی جب امر ذہنی کو ہی امر خارجی والا درجہ دے دیا جائے تو اس وقت بھی انسان غلطی کے اندر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں الانسان کلیون، الانسان کلیون، انسان کیا کلی ہے؟ تو دیکھو انسان کا کلی ہونا امر ذہنی ہے۔ انسان کلی کس کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے، ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے، افراد کے اعتبار سے کلی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میرے سامنے زید، عمر، بکر، خالد بیٹھے ہیں، تو یہ جو زید، عمر، بکر افراد ہیں یہ کلی نہیں ہے، بلکہ انسان کا مفہوم کلی ہے، انسان کا مفہوم کلی ہے۔ اگر کوئی زید، عمر، بکر، خالد کو کلی مراد دیتا ہے تو وہ غلطی کرتا ہے۔ کیوں غلطی کرتا ہے؟ کیونکہ وہ امر ذہنی کو ہی امر خارجی مراد لے دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو امر ذہنی کو امر خارجی مراد لینا یہ قیاس کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں ان امتنع شیء فی الخارجی لکان امتناع حاصلا فی الخارجی، اگر کوئی چیز خارج میں ناممکن ہو تو اس کا ناممکن ہونا حاصل ہے خارج میں، یعنی اگر کوئی چیز ناممکن ہے تو وہ خارج کے اندر بھی کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کل ما کان امتناع حاصلا فی الخارجی کان موجودا فی الخارجی، اور ہر وہ چیز جس کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے تو وہ خارج میں بھی موجود ہے، یعنی جو چیز خارج کے اندر ناممکن ہے تو خارج کے اندر کیا ہے؟ موجود بھی ہے، خارج کے اندر موجود بھی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اسود کو نکال دو تو حد اسود کیا ہے؟ لکان امتناع حاصل فی الخارجی، اس کو نکال دو نتیجہ نکلے گا ان امتناع شیء فی الخارجی کان موجودا فی الخارجی، ان امتناع شیء فی الخارجی کان موجودا فی الخارجی، اگر کوئی چیز ناممکن ہو، اگر کوئی چیز ناممکن ہو خارج میں تو موجود ہوتی ہے خارج میں، موجود ہوتی ہے خارج میں، یعنی اگر کوئی چیز ناممکن ہے خارج میں ناممکن ہے تو وہ ناممکن چیز خارج کے اندر کیا ہوتی ہے؟ موجود بھی ہوتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے امر ذہنی کو ہی امر خارجی مراد لیا ہے۔ 9واں مغالطہ ہے کہ شے کی مثال کو شے کا درجہ دینا، شے کی مثال کو شے کا درجہ دے دینا، یعنی جب کسی چیز کا تصور، کسی چیز کے تصور ہی کو عین تصور کا درجہ دے دیا جائے، یعنی کسی چیز کے تصور کو عین شے کا درجہ دے دیا جائے تو اس وقت بھی انسان غلطی کے اندر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں میرے ذہن میں آگ ہے، میرے ذہن میں آگ ہے، یعنی میرے ذہن کے اندر آگ کا تصور ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہر آگ میں حرارت ہوتی ہے اور ہر آگ میں حرارت ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ میرے ذہن میں بھی کیا ہے؟ حرارت ہے، میرے ذہن میں بھی کیا حرارت ہے۔ تو دیکھو یہ نتیجہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیونکہ تصور کی، کسی چیز کے تصور ہی کو عین شے کا ہم نے کیا کر لیا ہے؟ تصور کر لیا، درجہ دے دیا ہے، اس وجہ سے انسان غلطی کے اندر پڑ سکتے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر میں نے مثال پیش کی تھی کہ جس طرح ایک بکری کی تصویر لگی ہوئی، تو میں کہوں کہ یہ بکری ہے اور ہر بکری میں کرنے والی ہوتی ہے، تو یہ بکری بھی کیا ہے؟ میں کرنی، یہ بکری کی تصویر جو کیا ہے یہ بھی کیا ہے؟ میں کرنے والی ہے۔ تو دیکھو یہ نتیجہ غلط کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے کسی چیز کے تصور کو عین شے کا درجہ دے دیا، اس وجہ سے ہم کس کے اندر؟ غلطی کے اندر پڑ گئے۔ اب یاد رکھیے کہ علماء منطق کہتے ہیں کہ ہر چیز کے 2 وجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی اور ایک ہوتا ہے وجود خارجی۔ وجود ذہنی یعنی کوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ ذہن کے اندر ہوتی ہے، اور وجود خارجی یعنی کسی چیز کا وجود کس کے اندر؟ خارج کے اندر ہوتا ہے۔ تو علماء منطق کہتے ہیں کہ چیزوں کے 2 وجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وجود ذہنی اور ایک ہوتا ہے وجود خارجی۔ لیکن جو متکلمین حضرات ہیں، جو عقائد کے عالم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وجود خارجی کو تو مانتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود خارجی ہو سکتا ہے، لیکن ہم وجود ذہنی کو نہیں مانتے، ہم وجود ذہنی کو نہیں مانتے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا وجود ذہنی ہوتا تو پھر وہ مثال کے طور پر آگ ہے، اگر آگ کا وجود ذہنی ہوتا تو یہ آگ ذہن کے اندر بھی کیا کرتی؟ جلاتی۔ اس طرح اگر پہاڑ کا وجود ذہن ہوتا تو وہ پہاڑ ذہن کو کیا کر دیتا؟ دبا دیتا۔ اس طرح اگر سفیدی کا وجود ذہنی ہوتا تو جب ہم سفیدی کا تصور کرتے تو ہمارا ذہن بھی کیا ہو جاتا؟ سفید ہوتا تھا۔ اس طرح اگر سیاہی کا تصور کرتے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتا؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود ذہنی نہیں ہوتا۔ کیوں وجود ذہنی نہیں ہوتا؟ کیونکہ اگر کسی چیز کا وجود ذہنی ہوتا تو جب ہم اس کا تصور کرتے تو اس کے اثرات و احکام بھی ہمارے ذہن میں کیا ہوتے؟ مرتب ہوتے، اور جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کے اثرات و احکام تصور نہیں آتے، تو اس وجہ سے کسی چیز کا وجود ذہنی نہیں ہوتا، کسی چیز کا وجود خارجی تو ہوتا ہے، وجود ذہنی نہیں ہوتا۔ لیکن علماء منطق جواب دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا وجود خارجی ہے، یہ اس چیز کا وجود خارجی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے جو اثرات و احکام ہیں وہ بھی اس پر مرتب ہوں گے۔ جیسے آگ ہے، اب اس کا آگ کا اگر وجود خارج میں آگ موجود ہو تو اس کے
اثرات یعنی احکام یعنی جلانا اور حرارت دینا خارج کے اندر کیا ہوں گے، احکام بھی اس پر مرتب ہوں گے۔ اس طرح برف ہے تو برف کے احکام یعنی ٹھنڈک دینا، ٹھنڈ پیش کرنا، اس کا بھی اثرات و احکام کیا ہوں گے، مرتب ہوں گے۔ تو علماء منطق کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے کہ جب ہم کسی چیز کا وجود خارجی مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے جو اثرات ہیں اور احکام ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہوں گے، مرتب ہوں گے۔ لیکن جب ہم کسی چیز کا وجود ذہنی مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اثرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں اور احکام ہیں وہ اس کے مرتب نہیں ہوں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آگ کا تصور، جب ہمارے ذہن میں آگ کا تصور آتا ہے تو اس وقت جو آگ ہے وہ ہمارے ذہن کو جلاتی نہیں ہے، ہمارے ذہن کو حرارت نہیں دیتی۔ جب ہم ٹھنڈک کا تصور کرتے ہیں، برف کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ تو کسی چیز کے وجود ذہنی بھی ہوتے ہیں، کسی چیز کا وجود ذہنی بھی ہوتا ہے اور وجود خارجی بھی ہوتا ہے۔ 10واں ہے کہ جزء علت کو علت والا درجہ دے دینا، جزء علت کو علت والا درجہ دے دینا۔ مثال کے طور پر ایک بڑا بھاری وزنی پتھر ہو تو اس پتھر کو مثال کے طور پر 70 آدمی 70 میل تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا پتھر، بھاری پتھر ہو، ایک بڑا بھاری پتھر ہو تو اس کو 70 آدمی 70 میل تک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو 70 آدمی ہیں یہ کیا ہے، سبب ہے، یہ سبب ہے، علت ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے۔ اور میں سے ایک آدمی جو ہے وہ بھی اس کا کیا ہے، ایک جز ہے، اس علت کا ایک جز ہے، سبب کا ایک جز ہے۔ اس طرح دوسرا ہے وہ بھی ایک جز علت ہے، تیسرا ہے وہ بھی کیا ہے، جز علت ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ جب 70 آدمی اس کو 70 میل تک لے جا سکتے ہیں تو ایک آدمی بھی اس کو 1 میل تک لے جا سکتا ہے، ایک آدمی بھی اس کو 1 میل تک لے جا سکتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی اتنے بھاری پتھر کو کیسے اٹھائے گا؟ جس کو 70 آدمی اٹھاتے ہیں اس کو ایک آدمی کیسے اٹھا پائے گا؟ تو دیکھو نتیجہ غلط آیا۔ کیوں غلط آیا؟ کیونکہ ہم نے جزء علت کو ہی علت والا درجہ دے دیا، جزء علت کو بھی علت والا درجہ دے دیا، اس وجہ سے مغالطہ اور غلطی پیش آئی۔ 11واں ہے کہ اولویت کے طریقے کو اختلاف کے وقت جاری کرنا۔ یاد رکھیے اولویت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے اعلیٰ قرار دینا، ایک چیز کو دوسری سے اعلیٰ قرار دینا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اولویت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اولویت کا طریقہ اتفاق کے وقت تو جاری ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کے وقت جاری نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کے وقت یعنی جب دونوں چیزیں ایک جیسی ہو، جب دو چیزیں ایک جیسی ہو، تو جب دو چیزیں ایک جیسی ہو، ایک چیز کے تقاضے میں دونوں چیزوں کا اتفاق ہو تو اس وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں اولویت کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جب دونوں چیزوں کے اندر کیا ہو؟ اتفاق ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید بکر کے مقابلے میں انسان ہونے کا تقاضا کرنے میں اولا نہیں ہے، زید بکر کے مقابلے میں انسان ہونے کا تقاضا کرنے میں اولا نہیں ہے، یعنی جتنا زید انسان ہے جتنا زید انسان کرنے میں، جتنا زید انسان کا تقاضا کرنے میں اولا ہے اتنا کیا ہے، بکر بھی اولا ہے، یعنی جتنا تقاضا انسان ہونے میں زید کر رہا ہے اتنا تقاضا بکر بھی کر رہا ہے۔ تو دیکھو اولویت کا طریقہ اتفاق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، اتفاق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے دونوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ متفق اتفاق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب اولویت کا طریقہ اختلاف کے ساتھ جاری کیا جائے اس وقت وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی پیش آ جاتی ہے۔ اختلاف کے وقت یعنی جب دونوں چیزوں کے درمیان اختلاف ہو، جب دونوں چیزیں ایک نہ ہوں، جب دونوں چیزیں ایک چیز کے تقاضا کرنے میں دونوں کیا ہو، دونوں کا اتفاق نہ ہو، دونوں کا اختلاف ہو، تو اس وقت ہم اولویت کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، اولویت کے طریقے کو جاری نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید اور چڑیا حیوان اور روح ہونے میں، زید اور چڑیا حیوان اور روح ہونے میں شریک ہیں تو حیوان اور روح ہونے کے اندر زید چڑیا سے اولا نہیں ہے، یعنی جتنا تقاضا انسان جو ہے، زید جو ہے وہ کر رہا ہے کس کا؟ حیوان اور روح ہونے کا، اتنا تقاضا چڑیا بھی کر رہی ہے، اور یہ درست نہیں ہے، تو درست نہیں ہے، چڑیا انسان ہی نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ غلطی کیوں واقع ہوئی؟ کیونکہ اولویت کا طریقہ اتفاق کے وقت جاری نہیں کر سکتے، اولویت کا طریقہ اختلاف کے وقت ہم اختلاف کے وقت جاری نہیں کر سکتے، اتفاق کے وقت تو جاری کر سکتے ہیں، اختلاف کے وقت جاری نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں ومنہا، اور ان مغالطات میں سے اخذ الاعتبارات ذہنیتی، وہ ذہنی اعتبارات کو بنا لینا ہے، والمحمولات العقلیتی، اور عقلی محمولات عقلیہ کو بنا لینا ہے، اموراً عینیتاً خارجی امور بنا لینا ہے۔ کما اذا قیل، جیسے کہا جائے ان الانسان کلی، انسان کیا کلی ہے، فیظن، پس یہ گمان کیا جائے کہ انہ فی الاعیان کذالک، یعنی انہ بے شک یہ انسان جو کلی ہونا ہے اعیانی افراد کے اندر بھی کذالک اسی طرح ہے، یعنی اس کے افراد بھی کیا ہے؟ کلی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولیس ھذا الظن بصواب، اور یہ گمان درست
نہیں ہے۔ فإن الکلیۃ کیونکہ اس لیے کہ فإن الکلیۃ کیونکہ کلی ہونا انما تعرض الاشیاء یہ عارض آتا ہے، پیش آتا ہے اشیاء چیزوں کو فی ذہن کے اندر کوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ کلی ہوتی ہے، دون الخارجی نہ کہ خارج کے اندر کوئی چیز کلی نہیں ہوتی۔ ومن ھذا التحقیق ينحل اغلوطۃ اخرى اور اس تحقیق سے کو غلطی بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تقریر ہو اس کی تقریر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ الممتنع موجود، وہ چیز جو محال ہے ناممکن ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اب اس کا صغرا اور کبرا ملا کر نتیجہ نکالیں گے۔ لأنہ کیونکہ ان امتنع شیء فی الخارج اگر کوئی چیز اگر ناممکن ہو شیئن کوئی چیز فی الخارج خارج میں لکان امتناعہ تو اس کا ناممکن ہونا حاصلا فی الخارج، اس کا ممکن ہونا کیا ہے؟ حاصل ہے خارج کے اندر۔ اس کا کبرا نیچے حاشیے کے اندر دیا ہوا ہے۔ صغرا کیا ہے کہ ان امتناع شیئن فی الخارج لکان امتناع حاصلا فی الخارج، اگر کوئی چیز خارج میں ناممکن ہو تو اس کا ناممکن ہونا حاصل ہوتا ہے خارج میں۔ وکل ما کان امتناع حاصلا فی الخارج تو ہر وہ چیز جس کا ناممکن ہونا خارج میں حاصل ہے کانا موجودا فی الخارج وہ موجود خارج کے اندر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ ایسا کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان امتناع شیء فی الخارج کانا موجودا فی الخارج، ان امتناع شیء فی الخارج کانا موجودا فی الخارج، اور یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ناممکن ہو خارج کے اندر اس کا موجود ہونا وہ خارج کے اندر موجود بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ذہن کے اندر کیا ہے؟ ناممکن ہے، وہ خارج کے اندر موجود نہیں ہو سکتی۔ فیکون الممتنع تو پس ناممکن جو ہے موجوداً وہ موجود ہے فی الخارج خارج کے اندر۔ فیلزم وجود الممتنع تو لازم آیا اس قیاس سے ناممکن کا وجود، وہ باطل قطعاً اور یہ باطل ہے قطعی طور پر، وجہ حلالی اور اس کی حل ہونے کی صورت یہ ہے کہ ان الامتناع بے شک ناممکن ہونا جو ہے اعتبار ذہنی یہ ذہنی اعتبار ہے، لا یلزم من اتصاف شیء بہ لازم نہیں آتا کسی چیز کے امتناع کے ساتھ، کسی چیز کے امتناع کے ساتھ لازم نہیں آتا بھی وجود اس کا وجود فی الخارج خارج کے اندر، کہ وہ خارج میں بھی موجود ہو، یہ لازم نہیں ہے۔ لیلزم وجود متصفی تاکہ متصف ہو، تاکہ لازم آئے، تاکہ لازم ہے وجود المتصفی بھی اس امتناع کے ساتھ متصف ہونا فی الخارج خارج کے اندر اس امتناع کے ساتھ متصف ہونا کیا ہے؟ لازم آئے، یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اس طرح یہ کیا ہوتا ہے؟ درست نہیں ہوتا۔ ومنہا اور ان مغالطات میں سے اخذ مثال شیء مکانہ وہ شے کی مثال کو بنا لینا ہے، رکھ دینا ہے اس شے کی جگہ پر، کسی چیز کے تصور ہو کہ تصور ہی کو عین شین مان لینا، اس وجہ سے بھی انسان مغالطے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ کما تقول لمثال نار جیسے کہ آپ کہتے ہیں آگ کی مثال کو یعنی تصور کو، انہ نار یہ آگ ہے، وکل نار محرک اور ہر آگ جلانے والی ہوتی ہے، فہو محرک تو وہ آگ بھی جو ذہن کے اندر ہے، جس کا ذہن میں تصور ہے وہ بھی کیا ہے؟ جلانے والی ہے، اور یہ نتیجہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ وہذا الاشتباہ اور یہ وہی اشتباہ ہے، وہذا الاشتباہ الذی اور یہ وہی اشتباہ ہے احتج بہ جس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں المنکرون للوجود ذہنی وہ جو انکار کرنے والے ہیں وجود ذہنی کا۔ مناد کیا کہتے ہیں کہ چیز کا وجود ذہنی بھی ہوتا ہے، وجود خارجی بھی ہوتے ہیں، اور جو متکلمین ہیں وہ کہتے ہیں پھر صرف کیا ہوتا ہے؟ وجود خارجی تو ہوتا ہے، وجود ذہنی نہیں ہوتا۔ وجود خارجی ہوتا ہے، وجود ذہنی کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ حیث قالوا کیونکہ اس حیثیت سے وہ کہتے ہیں کہ کیوں وجود ذہنی کو وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں لو حصلت الاشیاء اگر چیزیں ذہن میں بھی اپنے ذات کے اعتبار سے حاصل آئیں، اگر آتی ہیں لو حصلت الاشیاء اگر چیزیں ذہن میں اگر حاصل ہو، لو حصلت الاشیاء بانفسها اگر چیزیں ذہن میں بھی اپنی ذات کے اعتبار سے حاصل ہیں یعنی ذہن کے اندر بھی آئیں، تو لازم الاحتراق الذہنی تو لازم آئے گا ذہن کا جل جانا، عند تصور النار آگ کے تصور کے وقت اگر کسی چیز کا وجود ذہنی ہوتا تو اس وقت اس کے تصور سے آگ کے تصور سے ذہن بھی کیا ہوتا جل جاتا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود ذہنی نہیں ہوتا۔
واختراق ہو، اور اگر کسی چیز کا وجود ذہنی ہوتا ہے تو واختراق ہو عند تصور جبری، اور ذہن کا کیا ہوتا ہے پھٹ جانا لازم آتا عند تصور جبری، پہاڑ کے تصور کے بعد. یعنی جب ہم پہاڑ کا تصور کرتے ہیں تو پہاڑ کا اگر کوئی وجود ذہنی ہوتا تو اس وقت پہاڑ کا تصور کرتے ہی ہمارا ذہن کیا ہو جاتا دب جاتا، ہمارا ذہن کیا ہو جاتا دب جاتا. واتصاف بالبیادی بالبیادی، اور ذہن کا متصف ہونا سفیدی کے ساتھ و سوادی اور سیاہی کے ساتھ عند تصورہما، ان کے تصور کے ساتھ. یعنی جب ہم ذہن کے اندر تصور کرتے سفیدی کا اور سیاہی کا، تو جیسے ہی ہم ذہن کے اندر سفیدی اور سیاہی کا تصور کرتے ہیں ہمارا ذہن بھی کیا ہو جاتا سفید اور کالا ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا. تو اس طرح نہیں ہے واقعہ. اور اسی طرح باقی مثالیں بھی آپ بنا لو، یعنی جو چیزیں ہیں ان کا بھی اس طرح تصور کر لو تو وہ بھی کیا ہوتا اس طرح اثرات اور احکام ان کے بھی کیا ہوتے ہیں مرکب ہوتے ہیں. وحلو، اور اس کا حل یہ ہے، اب بنات کا جواب دے رہے ہیں کہ انہو من باب اخذ ما بالارض مکانا بذاتی، کہ یہ اس باب سے ہیں کہ بنا لینا ما بالارض مکانا بذاتی، اس چیز کو جو بالارض ہے اس چیز کی جگہ جو بذات ہے. یعنی آپ نے بالارض کو بذات والا حکم دے دیا ہے، آپ نے بالارض کو بذات والا حکم دے دیا ہے، حالانکہ یہ دونوں کیا ہیں الگ ہیں. یعنی ان الاحراق والخرق، یعنی یہ کہ جلانا اور پھاڑنا جو ہے وغیرہ ہما، ان کے علاوہ جتنے بھی اتصاف ہیں من الواردی، یہ ان عوارض میں سے ہیں. ان الاحراق والخرق، کیونکہ جلانا اور پھاڑنا جو ہے وغیرہ ہما ان کے علاوہ جو ہے من الواردی، یہ ان عوارض میں سے ہیں التی تلحق شیء کہ جو لاحق ہوتے ہیں کسی چیز کو، تلحق شیء لاحق ہوتے ہیں کسی چیز کو اذا وجد بوجود اصلی خارجی، جب پائی جائے کوئی چیز اپنے اصلی خارجی وجود کے ساتھ. یعنی جب کوئی خارج کے اندر ہوگی تب اس کے ساتھ یہ اثرات جلانے کے اور پھاڑنے کے تب اس کے ساتھ کیا ہوں گے اثرات اس کے ساتھ مرتب ہوں گے. ولیس من العوارض، اور یہ پھاڑنا اور جلانا جو ہے یہ ان عوارض میں سے نہیں ہے لوجود ذلی ذہنی، جو وجود ذلی ذہنی کے عوارض میں ہے. یعنی جو چیز ذہن کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کرتی، وہ اس طرح اس کے احکام اور اثرات مرتب نہیں ہوتے کہ آگ بھی کیا کرے ذہن کو جلائے، سفیدی بھی ذہن کو سفید کرے، سیاہی بھی ذہن کو کیا کرے سفید کرے. یہ وجود ذلی اور ذہنی کے میں سے نہیں ہے جلانا اور پھاڑنا. یعنی دونوں کے اندر کیا فرق ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود ذہنی بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کا وجود خارجی بھی ہوتا ہے. ومنہا، اور ان میں سے اخذ جزء العلت مکان العلت، وہ جزء علت کو علت کی جگہ رکھ دینا ہے. کما اذا حملا، جیسے کہ اٹھایا 70 رجلا 70 مردوں نے حجرا ایک پتھر، ثقیلا باری پتھر، 70 فرسخا 70 فرسخ اٹھایا. مثلا مثال کے طور پر فیتوہم، تو یہ وہم کیا جاتا ہے کہ ان الواحدہ، کہ واحد جو ہے منہم ان میں سے ایک جو ہے یحمل، وہ اٹھا لے گا فرسخا واحدا، ایک فرسخ کو وہ بھی کیا کر لے گا اٹھا لے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ومنہا، اور ان میں سے اور مغالطات میں سے یہ ہے کہ احراق طریق الاولیتی، اجراء طریق اولویت عند الاختلافی، وہ جاری کرنا ہے اولویت کے طریقے کو اختلاف کے وقت. کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں الانسان لیس باولا، انسان جو ہے وہ زیادہ لائق نہیں ہے باضافت نفس ناطقتی، نفس ناطقہ کی نسبت کا، من العصفور یعنی روح کی نسبت کا، من العصفور چڑیا سے، بعد مشترکہ بعد اس کے دونوں شریک ہو، پھر حیوانیت کے اندر، دونوں اس کے اندر شریک ہو تو حیوانیت کے اندر. اس وقت کیا ہو سکتا ہے انسان غلطی کے اندر پڑ سکتا ہے جب یہ کیا ہو کہ جزء علت کو علت کی جگہ رکھ دیا جائے اور جب جاری کر دیا جائے اولویت کو اختلاف کے طریقے پر، اس وقت بھی انسان کس کے اندر مغالطے کے اندر اور غلطی کے اندر پڑ سکتے ہیں. تو ہم نے 11 مغالطے پڑھ لی انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم 12 13 14 مغالطے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے مکمل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.